اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورۃ المائدہ۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کفر پر اصرار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کی ابلاغ کا حق ادا کرے اور پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ لیکن افسوس، آج کے مادی دور میں خود مسلمان وحی الہی سے بے پرواہ ہو کر رسول دنیا میں مگن ہو گئے ہیں۔ علم اور عالم کے معنی بدل گئے ہیں اور علم ان معلومات کا نام ٹھہرا ہے جو انسان کو اس قابل بنا دے کہ وہ روٹی کمانے کے قابل ہو سکے اور اللہ کے کلام سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث سے رشتہ محض احترام اور تقدس کا باقی رہ گیا ہے، یا ضرورت کا جب کوئی مشکل پڑی قرآن خوانی کر لی، مرنے والوں کے پاس پڑھ لیا، یا اس طرح کا کوئی فاتحہ خوانی کر لی۔ آج بندوں کو اپنے جیسے بندوں کی غلامی سے نکال کے اپنے رب کے غلامی میں دینے کا وقت ہے، اور یہ رمضان المبارک سے بہترین موقع ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یہ رمضان المبارک بہترین موقع ہے جس میں دل بھی نرم ہوتے ہیں اور انسان مائل ہوتا ہے ہدایت کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ تابعین کی ایک پوری نسل کی اس طرح تربیت کی کہ وہ چلتے پھرتے قرآن فہمی کے ادارے بن گئے۔ قرآن نہ صرف ان کے سینوں میں اور عمل میں اترا بلکہ معاشرے کی بنیاد اور روح بن گیا۔ ہر فرد جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا قرآن کے نور سے منور ہو جاتا، اور یہ نور صحابہ اکرام، تابعین اور ان کے تربیت یافتہ صالحین اور علماء کی محنتوں سے دنیا کے ہر اس کونے میں پہنچا جہاں ان کے مبارک قدم پہنچے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلم معاشرہ کا ہر گھر قرآن کی درسگاہ تھا اور ہر مسجد قرآن کی یونیورسٹی تھی، اور ہر تعلیمی ادارے میں علم و بصیرت کی بنیاد کتاب الہی تھی۔ حتیٰ کہ دہلی اور ٹھٹھہ جیسے شہروں میں بھی ہزاروں مدرسے ایسے تھے جہاں نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ تمام علوم و فنون ان مدارس میں سکھائے جاتے تھے۔ وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے پیغام کی تفسیر و تشریح سے عبارت تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ مسلمان ادارے ایک ایک کر کے کمزور ہوتے چلے گئے، مسلمانوں کا تمدن دھندلا گیا، ان کا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہو گیا۔ محاضرات قرآن اسلام کا مکمل نظام زندگی ثابت کرنا۔ پھر قرآن کے ذریعے تزکیہ و تربیت، عقائد اور اعمال۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ آل عمران۔ در حقیقت اہل ایمان پر اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عرب مختلف جاہلیتوں میں مبتلا تھا، اور جب اعتقادی اور عملی گمراہیاں تھیں تو پھر یہ معاشرے کے اندر بہت بڑی گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ اور تربیت کن چیزوں سے کیا؟ قرآن سنا کر ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور ان کے دلوں کو تطہیر بخشی۔ وہ کسی یونیورسٹی سے سند یافتہ لوگ نہیں تھے، پہاڑوں کے اندر اونٹوں کی گلہ بانی کرنے والے اور بکریاں چرانے والے لوگ تھے۔ تو وہ بہترین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ وہ بہترین رہنما بنے جب ان کے نفسوں کا قرآن کے ذریعے تزکیہ ہو گیا۔ آج ہم بھی قرآن کے ذریعے اپنا تزکیہ اور تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ اسلام کو مکمل نظام زندگی ثابت کرنا۔ جدید تعلیم، سیکولرزم کی تبلیغ اور روشن خیالی کے دعوے داروں نے اسلام اور اسلامی نظام زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ مغرب کی طرح دین و دنیا کے الگ ہونے کا تصور آہستہ آہستہ مسلم معاشروں میں جڑ پکڑ چکا ہے۔
بلکہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اسلام کو 1400 سال پرانا نظام سمجھتا ہے۔ ان حالات میں قرآن جو ایک زندہ جاوید کتاب ہے، اس کے ذریعے پھر سے اسلام کو ایک مکمل نظام ثابت کرنا، بندوں کو یہ سبق یاد دلانا کہ یہی ان کے رب کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ آل عمران۔ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، دین جو ہے صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے، جنہیں کتاب دی گئی، ان کے طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ قرآن کی مشن کی تکمیل۔ قرآن سنا دینا، تزکیہ تربیت کی کوشش کرنا اور اسلام کو بطور نظام زندگی پیش کرنا اور ثابت کرنا سب اہم مقاصد ہیں، لیکن جب تک امت مسلمہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کھڑی نہیں ہو جاتی جو اس پر من حیث الامت عائد کیا گیا ہے، تب تک قرآن مشن مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس شہادت حق کی ذمہ داری کو ادا کرنے پر ابھارنا، دنیا میں اسلامی نظام زندگی کے عملی قیام کے لیے کھڑا ہونا، بلکہ ایک تحریک برپا کرنا، یہ قرآن مشن کی تکمیل کی عملی ضرورت ہے، بقول مولانا مودودی رحمہ اللہ۔ یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے۔ اس نے آتی خاموش طبع اور نیک نہاد انسان کو گوشہ اجلس سے نکال کر اللہ سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی اور وقت کے علمبردار کفر و فسق و ضلالت سے اس کو لڑا دیا۔ گھر گھر سے ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے سب کو اکٹھا کر دیا۔ مدرسہ کے لیے ضروری علوم۔ دورہ قرآن کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مدرسہ کی بنیادی علوم سے واقفیت ضروری ہے۔ جو درس دینے کے لیے درس قرآن دینے کا طریقہ اور ضمن میں کیا ضروری احتیاطیں مطلوب ہیں۔ قرآن پاک کو چند مرتبہ پڑھ لینے یا کسی ایک آدھ کورس میں شرکت کر لینے کے بعد یہ سمجھ لینا کہ اب عالم بن گئے ہیں اور تفسیر سیکھ لی ہے، یہ کام علمی ہے۔ قرآن و حدیث علم کے سمندر ہیں جن کی تہ میں پہنچنا عامت الناس کے بس میں نہیں۔ نیز اصول علم کے لیے متعدد تفاسیر پڑھ لینے کے بعد بھی ایک مدرس پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ مفسر نہیں بن گیا بلکہ ناقل ہے، بقول خرم مراد۔ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کو قرآن سمجھنے کی خود ذاتی کوششیں کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے نزدیک یہ قرآن کا سب سے بنیادی مطالبہ ہے کہ میں اس سڑک کے گڑھوں سے واقف ہوں۔ اس حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ اگر قرآن کا مطلب بتاتے ہوئے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا۔ یہ قرآن کے راستے میں صفحہ نمبر 17 پر تحریر ہے۔